لیکن کچھ گناہ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو معاف تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا افیکٹ، ان کا اثر رہتا ہے، اور اثر بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی ڈیمیجنگ ہے، نسلوں تک چلتا ہے اس کا اثر۔ جو اپنا کسی بھائی کی مصیبت، پریشانی، تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اب یہ حسد ایسی بیماری ہے، یہ یک طرفہ ہے، انسان اندر ہی اندر جو ہے وہ کرتا ہے، وہ خود ہی اس سے بیمار ہوتا ہے، دوسرا اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی کو حقیر جاننا یہ تکبر کی علامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں گئے۔ دوستوں کی محفلیں ہمارے اسی طرح مردوں میں بھی، خواتین میں بھی، وہ محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی چغلی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے ہوگا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا، گھر میں رسوا کر۔ کہ وہ 40-50 بچے نہیں بلکہ وہ 40-50 خاندان ہیں، انہوں نے کل کو باپ بننا ہے، انہوں نے دادا بننا ہے، انہوں نے اپنے دوستوں میں بیٹھ، انہوں نے لین دین کرنا ہے، وہ پورا خاندان ہے جس کو آپ وہ چغلی سکھا رہے ہو۔ آپ نے خود توبہ کر بھی لیا لیکن آپ کے گناہ کا افیکٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے، آپ نے نسل کو خراب کر۔ اس میں ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کو کسی قسم کی خامی، کسی قسم کا عیب کسی کا نظر آتا ہے تو آپ اس کو چھپاؤ، اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر سمجھانا ہے تو اسی شخص کو سمجھاؤ، نہ کہ لوگوں کو بتاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب چھپائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ چغلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ اس کو برا لگے، یہ چغلی۔ صحابی نے پوچھا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی موجود ہو تو چغلی ہے، اگر وہ برائی اس شخص میں موجود نہیں تو پھر وہ بہتان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی جو میں نے آیات تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو الزام بھی نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے ناموں سے پکارنا ایمان لانے کے بعد یہ گناہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، کچھ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کا تجسس، جاسوسی نہ کرو۔ ولا تجسسوا ولا تنابزوا، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو، اور جو توبہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کے دن سب سے زیادہ حرمت اور تقدس کس کا ہے؟ 3 دفعہ پوچھا، صحابہ کرام نے جواب دیا آج کے دن حج اکبر کا دن جو ہے وہ سب سے حرمت والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس حج کے دن کی حرمت ہے اسی طرح تمہارا آپس میں خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اتنی بری، اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ پانی بھی کڑوا ہو۔ ابھی ہم نے کچھ احادیث اور آیات آپ کو سنائیں، بتائیں، جس میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی چغلی کرنا، کسی کو غلط نام سے پکارنا یہ گناہ ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن آج ہم ایک تھوڑے دوسرے انداز سے دیکھیں گے کہ یہ چغلی کوئی شخص کیوں کرتا ہے۔ کچھ سوال جن کے ہم جواب دیں کہ کوئی بھی شخص کسی کی چغلی کیوں کرتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دوستوں کی محفلوں میں ہنسی مذاق کے طور پر محفل کو حسین بنانے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے کسی کی چغلی کرتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چغلی کرتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی شخص دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود کو وہ اس سے ابتر اور بہتر سمجھتا ہو تب اس کی چغلی کرتا۔ اب اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوستوں کی محفلیں، ہمارے اسی طرح مردوں میں بھی، خواتین میں بھی، وہ محفل مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی چغلی نہ کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے۔ جو اپنے کسی بھائی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام کرتا ہے، جو اپنا کسی بھائی کی مصیبت، پریشانی، تکلیف دور کرتا ہے اللہ
اس کی تکلیف دور کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو ہم چند لمحوں کے مذاق کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنی محفلوں میں اپنے بھائیوں کی چغلی کرتے ہیں۔ دوسری وجہ غیبت کی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ حسد۔ اب یہ حسد ایسی بیماری ہے، یہ یک طرفہ ہے، انسان اندر ہی اندر جون سا ہے وہ کڑتا ہے، وہ خود ہی اس سے بیمار ہوتا ہے، دوسرا اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اسی حسد کی وجہ سے شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اسی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا۔ اور یہ حسد کی بیماری کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کی چغلی کر ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ حسد کر بھی سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہے، وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں، دن اور رات کے اوقات میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس شخص پر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے، وہ دن اور رات خفیہ اور اعلانیہ طور پر اس دولت کو خرچ کرتا ہے، ایسے شخص پہ آپ حسد کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری چغلی کی جو ہم نے وجہ دیکھی وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی تذلیل کرنے کے لیے، یا وہ اس سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور اس کو ابتر سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس کی چغلی کرتا ہے۔ اب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے، جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے۔ صحابی نے پوچھا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کا انکار کرو اور اپنے بھائی کو حقیر جانو۔ اپنے بھائی کو حقیر جاننا یہ تکبر کی علامت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے۔ اور ہم تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو فرمایا اے لوگو، تم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں ابھی راسخ نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے ہوگا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا، گھر میں رسوا کر۔ یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے کہ ہم اگر اپنے بھائیوں کے عیبوں کے پیچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ ہمارے کوئی عیب جانتا ہے؟ اللہ ہی ہمارے تمام عیبوں کو جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو کھول دے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو گھر میں رسوا کر دیا جائے گا۔ اور آج کے دور کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اس اینڈرائڈ کو ہیک کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں آج کے دور۔ اس میں آپ کی پرسنل ذاتی ویڈیوز ہیں، آپ کی ذاتی تصاویر ہیں، کوئی بھی اس کو وائرل کر سکتا۔ 2016 کے اندر ٹیچر کا میں ایک لیکچر لے رہا تھا اپنے، تو وہ ٹیچر بتا رہا تھا کہ ابھی ایک میاں بیوی، ان کی ذاتی ویڈیو کسی نے بنا کے چھپ کے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، تو وہ مذہبی میاں بیوی تھے، شرم و حیا والے تھے، وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے اور دونوں نے خودکشی کر لی۔ آج ہم اس سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ہیں جن کی ذاتی ویڈیوز، ذاتی کالیں، ذاتی باتیں لوگ اپلوڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اس میں ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کو کسی قسم کی خامی، کسی قسم کا عیب کسی کا نظر آتا ہے تو آپ اس کو چھپاؤ، اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر سمجھانا ہے تو اسی شخص کو سمجھاؤ، نہ کہ لوگوں کو بتاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب چھپائے گا۔ ابھی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی عیبوں کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ جو اپنے کانوں سے لوگوں کی برائیاں سنتے ہیں، جس طرح کسی کی برائی کرنا غلط ہے اسی طرح کسی کی برائی سننا بھی غلط۔ کسی اپنی برائی کیا، لوگ تو اتنے حساس ہیں وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی برائی سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب فرض کریں آپ کے باپ میں کوئی برائی موجود ہے، اگر آپ کے سامنے آپ کے باپ کی کوئی برائی بھی بیان کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی، جس کو ہم رئیس المنافقین کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس کے بیٹے کے سامنے اس کی برائی کرنے سے روک، کیونکہ اس کا بیٹا مسلمان، تو اپنا باپ جو اس کا رئیس المنافقین ہے اس کی برائی کرنے سے روک دیا۔ کیوں؟ انسانی فطرت ایسی ہے کہ انسان اپنے باپ کی یا قریبی رشتہ دار وہ برا ہی کیوں نہ ہو برائی سننا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ تو ہم نے غیبت کی کچھ تباہ کاریاں دیکھی، اب کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں، کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ غیبت سے مراد کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور کہیں پہ آپ نے رشتہ کر
کرنا ہے کسی لڑکے کا, کسی لڑکی کا, یا کوئی رشتہ کروانے والا ہے, تو ایسی صورت میں لڑکی اور لڑکے کی تمام برائیاں سے مراد خامیاں بیان کر دینی چاہیے پہلے کھول کے. کوئی جسمانی مرض ہے, کوئی اس کی تعلیم کم زیادہ ہے, یہ کھلا کے بتا دینا چاہیے پہلے. کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ بھی مانگے کہ یہ لڑکا کیسا ہے, بتانا چاہیے کہ اس میں یہ خامی موجود ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ خامیاں چھپاتے ہیں تو یا تو دونوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں یا بہت جلد وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے جب بعد میں خامیوں کا پتہ چلتا ہے. اگر کسی کو کسی قسم کی بیماری ہے, کوئی ڈائبٹیز, کوئی شوگر, کوئی فزیکل فٹنس میں نقص ہے, اسی طرح اس کی تعلیم کم زیادہ آپ بتا رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. وہاں پہ آپ کسی کی برائی بیان کر سکتے ہیں, چغلی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا لین دین کیسا ہے, اس کا جھوٹ اور سچ کا معاملہ کیسا ہے, تو اپنے اس بھائی کی رہنمائی کے لیے آپ اس میں پائے جانے والی وہ برائیاں بیان کر سکتے ہیں جس سے اس کو بعد میں کاروبار میں نقصان ہو. یہاں پہ آپ چغلی اور برائی بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کسی شخص دوسرے کی برائی بیان کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ میں اس کو بتاؤں گا اور یہ پھر میرے اس بھائی کو سمجھائے گا کہ بھی اس طرح آپ نہ کریں. تو ایسے شخص سے آپ برائی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے اس کو سمجھائے. لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا بھی میں اس کی بات بتانے لگا ہوں آگے نہ اس کو بتانا, یہ چغلی ہے, یہ غلط بیانی ہے. ہاں آپ کے دل میں یہ نیت ہے میں اس کے والد کو, اس کے بھائی کو, دوست کو اس کی یہ برائی بتاتا ہوں تاکہ یہ اس کو سمجھائے, پیار سے اس کو اس برائی سے روکے. یہاں پہ آپ چغلی کر سکتے. اور چوتھی جگہ جہاں پہ ایک بندہ پبلک فگر ہے, مثلا وہ لوگوں کا نگران ہے, وہ حکمران ہے, تو جس طرح میڈیا پہ حکمرانوں کی کرپشن کی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں, بتایا جاتا ہے, تو یہ چیز بھی جائز ہے کیونکہ وہ اس بندے کا ذاتی معاملہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ لوگوں کے پیسوں کا, لوگوں کے معاملات کا نگران ہوتا ہے. اب وہ ذاتی معاملہ نہیں رہ گیا بلکہ وہ کیا معاملہ آ گیا, اجتماعی معاملہ. تو یہ کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کسی کی برائی یا چغلی جو سی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگلا سوال یہ ہے, یہ جو غیبت کا مرض ہے اتنا زیادہ عام ہے, ہمیں یہ برائی کیوں نہیں لگتی؟ یہ ہمیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہماری کوئی بھی محفل غیبت سے خالی نہیں ہے, چاہے وہ گھر میں خواتین کی محفلیں ہوں, دوستوں کی محفلیں ہوں, بھائیوں کی محفلیں ہوں, رشتہ داروں کی محفلیں ہوں, شادی کی محفلیں ہوں, ہمیں یہ برائی کیوں نہیں لگتا؟ جواب یہ ہے ایکسیسو یوز, اس کا بہت سارا استعمال. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا یہ استعمال کرتے ہوئے, ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا, ہم نے اپنے والدین کو دیکھا. اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں غیبت کا رجحان ہے کہ جب کسی چیز کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو وہ برائی نہیں لگتی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگ جائے, دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ دھبا لگ, گناہ کرتے کرتے آخر کار دل پورا کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جائے نا پھر گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. وہ نماز چھوڑتا ہے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا, وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا میں نے گناہ کیا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا میں نے گناہ کیا ہے, وہ چغلی کرتا ہے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا میں نے گناہ. تو یہ برائی ہمیں اس وجہ سے بھی برائی نہیں لگتی کہ ہم اس کا استعمال بہت کرتے ہیں. اور پھر ایک دوسرا اپنے آپ کو دل کی تسلی کے لیے جب کوئی کہتا ہے بھی آپ چغلی کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی میں تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کی تعریف بتا دی پہلے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی انہوں نے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چغلی کیا ہے, آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ اس کو برا لگے. صحابی نے پوچھا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ نے فرمایا تبھی تو چغلی ہے, اگر برائی موجود نہیں پھر وہ کیا ہے, بہتان ہے. تو ہم یہ اپنی دل کی تسلی کے لیے بھی میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دیتا ہوں یہ چغلی نہیں ہے, بھی وہ چغلی ہوتی ہے. اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کی چغلیاں کر چکے ہیں اب اس سے توبہ یا معافی کا کیا طریقہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کریں اس بھائی سے معذرت کریں, کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کی بہت ساری نیکیاں ہوں گی لیکن لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. اس میں وہ بھی ہوگا اس نے کسی کا حق غصب کیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پہ بہتان لگایا ہوگا, کسی کی چغلی کی ہوگی, تو وہ چغلی کے بدلے آپ کی نیکیاں لے لے گا. یا تو آپ اس سے معذرت کریں, معذرت نہیں کر سکتے تو خدا سے سچے دل سے معافی مانگیں اور اس کے حق میں دعا کریں, ہو سکے تو کچھ صدقہ خیرات کریں اپنے اس بھائی کے حق. اب یہ غلطی تو معاف ہو گئی آپ کی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن کچھ گناہ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو معاف تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کا افیکٹ, ان کا اثر رہتا ہے اور اثر بڑا ہی خطرناک ہے, بڑا ہی ڈیمیجنگ ہے, نسلوں تک چلتا ہے اس کا اثر. گناہ معاف ہو گیا, آپ کے سر کوئی گناہ نہیں. مثال کے طور پر آپ والدین بچوں کے سامنے چغلی کرتے, میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے چغلی کرتے. اب جب بچہ دیکھ رہا ہے نا اپنے والدین کو چغلی کرتے ہوئے, اب وہ سمجھے گا کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کسی کی غلط بیانی کرنا, کسی کی برائی بیان کرنا یہ بری چیز نہیں ہے. اب والدین بعد میں توبہ بھی کر لیتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ چغلی اب کوئی بری بات نہیں. وہ شاید ایسے پلے بڑے کہ وہ چغلی اسی طرح کرے, اسے لگے یہ گناہ ہی نہیں ہے, اور شاید پھر اس کے بچے, پھر اس کے بچے, نسل در نسل. یہ ڈومینو افیکٹ ہے کہ ایک اینٹ گری تو ساری اینٹیں گرتی چلی
जाती है। इसी तरह उस्ताज़ा कराम भी इस चीज का एहतियात नहीं करते। मैं खुद एक स्कूल टीचर हूँ, तो उस्ताज़ा कराम भी इस चीज का एहतियात नहीं करते। वो आपस में महफिलों में बैठे हुए आपस में दूसरे उस्ताज़ा की या दूसरे लोगों की चुगलियां कर रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं, और बाज़ दफा कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के सामने किसी दूसरी टीचर की चुगली कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम देखें इस गुनाह का इफेक्ट कितना बड़ा है। क्या पूरी क्लास, वो जो आपके पास सामने क्लास पूरी बैठी हुई है, वो क्लास नहीं है, बल्कि वो 40-50 बच्चे नहीं, बल्कि वो 40-50 खानदान है। उन्होंने कल को बाप बनना है, उन्होंने दादा बनना है, उन्होंने अपने दोस्तों में बैठ, उन्होंने लेन देन करना है। वो पूरा खानदान है जिसको आप वो चुगली सिखा रहे हो। आपने खुद तौबा कर भी लिया, लेकिन आपके गुनाह का इफेक्ट देखने कितना बड़ा है, आपने नस्ल को खराब कर। तो आप इस गुनाह से, इस चुगली से खुद भी बचें, इसके असरात से अपने बच्चों को भी बचाएं। इतना ये लिथल जोन सा इसका इफेक्ट। अब अगला सवाल ये कि हम इससे बच कैसे, क्या तरीके कार हम इख्तियार करें कि हम इस गुनाह से बचें। सबसे पहला इसका जो तरीका वो है एहसास। दिल में ये एहसास हो कि ये गुनाह है, ये गलत है। जब तक इसके बारे में ये एहसास नहीं होगा कि ये मामला गुनाह है, ये गलत है, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। दिल में एहसास हो कि ये गुनाह है, फिर आप इससे बच। तो दूसरा एक स्टैंडर्ड दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमाल का स्टैंडर्ड दिया है। आपको ये स्टैंडर्ड किसी बुक, किसी किताब, किसी मजहब में नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मोमिन, कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करे। तो क्या आप में से कोई शख्स चाहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरी चुगली करे? कोई शख्स ऐसा नहीं चाहता, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। हमारी फितरत ऐसी है। हम इंसान चाहते हैं कि हमारी तारीफ ही की जाए हर महफिल में, हमारी हर महफिल में, हर जगह पे हमारी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में कोई तारीफ ही करे तो इंसान खुश होता है, इसकी चुगली की जाए तो इंसान खुश नहीं होता। ये इंसान की फितरत है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी चुगली ना करे, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम किसी की चुगली। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरा जाती तजर्बा है, शायद आपका भी तजर्बा हो, कि जो शख्स आपके सामने किसी की चुगली कर रहा है ना, जरूर ब-जरूर वो किसी के सामने आपकी चुगली भी करेगा। हरगिज आप भूल जाएं कि ये मेरा खैर ख्वाह है और मेरे सामने मेरे फलां दुश्मन की, या जिससे मैं हसद करता हूँ, जो जिसे मैं बुरा समझता हूँ, उसकी चुगली बयान कर रहा है मेरे साथ मिलके, आपकी भूल है, वो उसके सामने आपकी चुगली भी बयान करे। ऐसा ही हो। लिहाजा हमें चुगली करने वाले की हौसला शिकनी करनी चाहिए, उसको उसी वक्त समझाना चाहिए कि ये गलत है, ये गुनाह है। तो आज के खुतबा जुमा का जो निचोड़ है, हमने इसमें ये देखा कि कोई शख्स चुगली किस वजह से करता है, कहाँ कहाँ चुगली आप कर सकते हैं, इससे आप बच किस तरह से सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस गुनाह से हमें अल्लाह ताला बचाए, हमारे बच्चों को भी बचाए, और अल्लाह ताला हमें जो हमने बातें की हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।